سمجھتے ہو ہمارے بچے موبائل کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے. کشتی، اور حضور نے حسن سے کہا خذ یا حسن، او میرے نواسے حسن، حسین کو پکڑ. سبحان اللہ. جس طرح داؤ سکھایا جاتا ہے کشتی میں، اسی طرح اے بیٹے حسن، حسین کے بازو پکڑ، حسن جلدی کر. یہ معاملہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا دیکھ رہی تھی. انہوں نے کہا ابا جان میرا حسین چھوٹا ہے تو ہیلپ چھوٹے کی کرو، مدد چھوٹے کی کرو، آپ تو بڑے کی مدد کر رہے ہیں. اور یہی حدیث حضرت عائشہ کے سامنے بھی یہ واقعہ ہوا تو ان کے جملے یہ تھے تعین الکبیر علی الصغیر، آپ بڑے کی مدد کر رہے ہیں جبکہ چھوٹے کی مدد کرنا چاہیے. تو دونوں موقع پر، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ جب ہو رہا تھا تو دونوں موجود تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. کہا ابا جی کیا مطلب؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ حسین کی مدد کے لیے آسمان سے جبریل امین آ گئے ہیں. وہ حسین سے کہہ رہے ہیں حسن کو پکڑ، ان کی مدد کرنے کو آسمان سے جبریل امین ہے، اسی لیے حسن کے ساتھ رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. نبی کے لاڈل حسنین ان کے کیا کہنے، نبی کے لاڈل حسنین ان کے کیا کہنے. یہ ایسے پھولے ہیں کانٹوں کے درمیان. اللہ اللہ کیا مقام امام حسن کا، ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، ان کے نانا جان نبیوں رسولوں کے کائنات کے سردار، ان کے والد گرامی شجاعت کے سردار، خود دونوں ہیں جنتی جوانوں کے سردار. ذرا زور سے نہیں بولو گے، زور سے نہیں بولو گے سبحان اللہ، اور مچل کے بولو بھائیو سبحان اللہ. اور ایسی نسل پاک سبحان اللہ، اتنی پیاری نسل پاک، بریلی کے تاجدار مچل کے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نو. میں چاہتا ہوں پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے پڑھ دے ذرا یہ شعر. تیری نسل پاک میں ہے. تنویر بھائی دیکھو ماشاءاللہ یہ پریوا کے ہیں، اگر یہاں پریو نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا. تیری نسل ایک مرتبہ پورا مجمع. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور کا. تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مشکات شریف کی بڑی پیاری حدیث، بہت پیاری حدیث شریف مجھے یاد آئی، اور اس کے بعد پھر تمہیں میں یہ مقصد بتاؤں گا کہ میرے نبی نے اپنے نواسوں کو کشتی کیوں سکھائی. اس سوال کا جواب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کیوں سکھائی بتاؤ. آج ہمارے بچے ذرا سے ہوش مند ہوتے ہیں تو ہم موبائل دے دیتے ہیں ہاتھ میں. ان کی بچوں کو فٹنس کی طرف جاگروک کرو، یہ مقصد ہے نبی کی پیاری حدیث کا. اپنے بچوں کے سواست کا خیال رکھو. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آپ تو بچوں کو دیکھ لو، مائیں اچھی خاصی صحت مند ہیں مگر ڈبے کا دودھ پلا رہی ہیں. جی جی. اگر ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے تو بات الگ ہے.
ویکنس ہے باڈی میں تو بات الگ ہے، ورنہ ماں کے دودھ میں جو طاقت ہے بچوں کے لیے، وہ طاقت بچوں کو کسی کے دودھ میں نہیں مل سکتی۔ اور ڈبے کا دودھ سے تو بچنا چاہیے۔ ماں کا دودھ نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، یا ماں فوت ہو گئی، بچہ یتیم ہو گیا، یا کوئی اور مجبوری ہے، شرعی مجبوری ہے، تب گائے کا دودھ چونکہ وہ بڑا سافٹ ہوتا ہے بچوں کو پلا دینا چاہیے۔ میرے نبی نے بچپنے میں اپنے نواسوں کو کشتی سکھا کر کے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی پوتی پوتا کو، اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو بچپنے ہی سے ان کے جسم کو ہیلدی رکھو، صحت مند بناؤ۔ ارے جس کی صحت ہوتی ہے، کہا جاتا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اگر تیرے پاس دولت بھی ہے، تیرے پاس مال کا انبار ہے، مگر صحت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ جی جی واہ یہی بات۔ تقریر میں یہ باتیں نہیں آتی، مگر میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں جو فٹ رہے گا وہی ہٹ رہے گا۔ 3 بجے تک بچے موبائل چلائیں، 4 بجے تک بچے گندی گندی فلمیں دیکھیں، گانے دیکھیں، اور دن میں پھر وہ بغیر مجبوری کے، کوئی کام نہیں تھا کہ ساتھ جلسے میں جاگے تھے یا رات میں کہیں جاب کر رہے تھے، تنویر بھائی کوئی کام نہیں تھا، صرف موبائل چلا رہے تھے۔ آپ دیکھ لو، میں کہہ رہا ہوں آپ پتہ کرو ڈاکٹر حضرات سے، 17 سال 15 سال 13 سال 25 سال تک کے یوواؤں کی لسٹ لے کر کے ڈاکٹر حضرات سے باڈی میں ویکنس ہے، پنڈلیوں میں طاقت نہیں بچی، ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو گئی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، اور اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ عمر کمزور ہونے کا کیا مطلب؟ ہاں بچہ پڑھ رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، یہ تو پڑھ بھی نہیں رہا ہے تو اس کی نگاہ کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ بھئی جو بچہ پڑھ رہا تھا تو اس کا تو سمجھ میں آتا ہے، کامن سینس ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے نگاہ پڑھنے کی وجہ سے۔ او بھائیو، مسکرا کے اس بات کو نہ ٹالو، اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، اس کی حفاظت کرو، یہ صحت کا خزانہ ہے، اس کی حفاظت کرو، زندگی بھر کام آئے گا۔ یہاں بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، انہوں نے تمہاری طرح دولت کا دور نہیں دیکھا، محنت سے دن بھر کماتے تھے، یہ ریفائن کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کرتے تھے، ان کے بازوؤں کی طاقت دیکھو، یہ مٹھا پیتے تھے، چھاچ پیچھے تھے، دن بھر کام کرتے تھے۔ آج 25 سال کے یووا کے بازو میں وہ طاقت نہیں ہوگی جو یہاں بیٹھے ہوئے 60 سال کے بوڑھے کے اندر طاقت ہوگی۔ ریزن کیا ہے؟ ان کے باپ داداؤں نے دنگل کرائے تھے، ان کے دور میں ریسیں ہوا کرتی تھی، ان کے دور میں 24 گھنٹے بچے موبائلوں کی اسکرین پہ اپنی زندگیاں برباد نہیں کرتے تھے، بلکہ دوڑے ہوتی تھی، دنگل ہوا کرتے تھے، بازوؤں میں طاقت ہوتی تھی، داؤ سکھائے جاتے تھے۔ میرے نبی نے اپنے نواسوں کو آخر کشتی کیوں سکھائی بتاؤ؟ ریزن یہ ہے کہ میرے امتیوں، تم بھی اپنے بچوں کو تیرنا سکھاؤ۔ ابھی کہیں پر باڑ آ جائے، تیرا بچہ تیرنا جانتا ہوگا، حتی الامکان وہ خود کو بھی بچا لے گا، ڈوبنے والوں کو بھی بچا لے گا۔ اگر تیرا بچہ اب اس کے بازوؤں میں طاقت ہوگی، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت کا وقت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، راستے میں چور اچکے مل جائیں، کوئی مصیبت آ جائے، تو اپنا بھی ڈیفینس کر لے گا، اپنی فیملی کا بھی ڈیفینس کر لے گا۔ او یار میری بات کو توجہ کے ساتھ سنو، آج ہمارے جوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ میں نے ابھی موربی کے حوالے سے سنا بھی اور ویڈیوز میں دیکھا بھی کہ کئی لوگوں نے ڈوبتے ہوئے کو بچایا۔ کیوں بچایا؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے انہیں تیرنا سکھا دیا تھا۔ تم نے تو اپنے بچوں کو صرف موبائل دیکھنا سکھایا، سیریل وہ دیکھ رہے ہیں، فلمیں وہ دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے موبائل کی اسکرین پر لگے ہوئے اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ہم بھی کیا خوب ہیں، جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقش کفے پا بھول گئے، منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات، اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتا بھول گئے۔ بابا یہی بات، میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ پردے میں بھلائی ہے۔ جی جی بابا، پتا جی سمجھتے ہیں کہ بیٹے آرام فرما رہے ہیں، اور بیٹے پوری رات زندگی بدنام فرما رہے ہیں۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں، ارے پہلے فرار ہوتی تھی، حالانکہ وہ بھی غلط تھا۔ میری بیٹیوں تک آواز جائے تو سنو، قوم کی بہن بیٹیوں، تمہارے ماں باپ تمہارے رشتے کے حوالے سے ساری چیزوں کو سوچتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو رشتے ماں باپ کرتے ہیں وہ پائیدار رہتے ہیں، اور جو رشتے بچی اور بچہ آپس میں کر لیتے ہیں وہ رشتے 5% سکسیس ہوتے ہیں، 95% وہ رشتے برباد ہو جاتے ہیں اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔
جی جی میں بیٹیوں سے بھی بیٹوں سے کہہ رہا ہوں، پہلے کم سے کم ایک دوسرے کے کلمے کا خیال ہوتا تھا کہ کلمے کا شریک ہو، ایمان کا خیال ہوتا تھا۔ آج مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میری قوم کی بیٹیوں کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں جس کے ساتھ فرار ہو رہی ہوں وہ کون ہے، بس اشارہ سمجھ لو، اخبارات میں پڑھتے ہو گیا۔ اسی طرح بیٹوں کو بھی خیال نہیں، اے میری قوم کے بیٹوں، ہماری قوم میں مسلم سماج میں بیٹیوں کی کمی ہے کہ اسکول میں گئے تو پتا چلا کہ کیا ذکر کروں میں، آپ تو راستے میں آئیے، یہ آپ کا مین راستہ ہے، چلے جائیے پریوا میں آخر تک، کوئی کسی گلی کے کنارے پہ لگا ہوا ہوگا، کوئی کسی گلی کے نکڑ پہ اپنے موبائل پہ کان پہ بات کر رہا، بھئی رات میں 3 بجے تیرا کون سا کام چل رہا، بھئی 2 بجے آؤ تب لگا پڑا ہے۔ مولانا تنویر اشرف صاحب مسکرا کے بولے، حضرات جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ اب بات ہے، واہ واہ واہ، عشق کرنا ہے تو پھر اس سے کر، جو کلائی پکڑ لیں تو اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچا دیں۔ اے واہ واہ، عشق کرنا ہے تو پھر کربلا کے حسین سے کر، عشق کرنا ہے تو پھر بغداد کے غوث پاک سے کر، عشق کرنا ہے تو مکن پور کے قطب المدار سے کر، عشق کرنا ہے تو پلی بھیت کے حضور شاہ جی میاں سے کر، عشق کرنا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا سے کر، اور تاج الشریعہ کے لہجے میں کہہ دوں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے جو اس شعر کی گہرائی کو سمجھے گا اور کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کی محبت کا نعرہ لگائے گا۔ حضور اختر رضا خان نے قلم توڑ دی، اللہ کی قسم تمہارے خابیدہ ذہنوں کو جھنجھوڑ کر کے کہا، ارے نادانو، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ اب آزائے سب کچھ، اس لیے اس بات کو سمجھو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اور مولانا تنویر صاحب، جی جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور جو سب کچھ حضور پہ قربان کرتا ہے اس کا جنازہ نہیں دیکھا تھا بریلی؟ اے بابا، دیکھا تھا؟ ارے دیکھا تو بولو یار، دیکھا تھا؟ کس نے عزت دی؟ کس نے عزت دی؟ 2 مصروں میں کہوں گا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، واہ واہ، بہت اچھا۔ عشق کرنا ہے تو پھر کرو امام احمد رضا سے، بے شک، اللہ والوں سے کرو، ورنہ یہ ہم نے بات اصل میں شروع میں یہاں سے اس لیے شروع میں یہاں سے اس لیے شروع کی تاکہ تم اپنے میں نے ایک جلسوں میں ایک بات اور کہی ہے بھئی، یہ جو پردھان بنتے ہیں اللہ مبارک کرے، جو نہیں جیت پاتے انہیں بھی، جو جیت پاتے دونوں کو کہہ رہا ہوں، یا جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ایک کام کرا دو بھئی، آپ پریوا میں، پلی بھیت میں، جہان آباد میں، پورے علاقوں میں۔ ابھی میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے بتایا حضرت ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میں نے ریسپیکٹ کیا، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ آپ کو موبائل کا وکلپ دینا پڑے گا اپنے بچوں کو۔ دیکھو یہ میرے ہاتھ پہ ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے مثال کے طور پہ، اور اس لکیر سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس لکیر سے ہٹانے کے لیے آپ کو دوسری لکیر دینا پڑے گی۔ موبائل کے عادی ہو گئے بچے، جیو فری کرنے میں بہت بڑی پلاننگ تھی، جب عادی ہو گئے تب چھٹ نہیں سکتا، اب کتنا ہی مہنگا بھی ہو وہ کرے گا، ریچارج کرائے گا۔ لکھنؤ میں اپنی ماں سے ریچارج کے لیے پیسے مانگے، اے بی پی نیوز پہ چلا، ماں نے پیسے نہیں دیے، اپنی ماں کا مرڈر کر دیا اس نے۔ یہ بچے گیم کھیل کھیل کر کے نا خود کارٹون بن گئے، آپ کو اندازہ نہیں ہے ان کا بھی۔ ہمارے میں بوڑھوں سے کہہ رہا ہوں، تم نے بڑا اچھا دور دیکھ لیا، قیامت میں تمہارا دفتر کھلے گا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر گناہ بھی نکلے تو ان سے کم نکلیں گے، ان سے کم نکلیں گے تمہارے گناہ۔ آپ کو موبائل کی لت سے بچانے کے لیے اپنے یواؤں کو وکلپ دینا پڑے گا، اور اس کا وکلپ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں ریس لگوائی جائے،
انعام دیا جائے، ہمت بڑھائی جائے، سبحان نعتیہ مقابلے کرائے جائیں، قرات کے حوالے سے ان میں ہمت افزائی کی جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے تقریر کے حوالے سے بھی ہو، تاکہ وہ بچے پھر موبائل پر محنت نہ کریں، اپنی فٹنس پر محنت کریں، دوڑنا سیکھیں۔ اور اسی طرح جو دنگل ہوتے تھے پہلے سطر چھپا کر کے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بے صبری کے ساتھ ہوتے ہیں، سطر چھپا کر کے ناف سے لے کے گھٹنوں تک سلیقے کے ساتھ، اور پتہ یہ چلا کہ بچوں کو کشتی سکھانا نانا ہمارے حسین کے نانا جان کی سنت ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو نا یار سبحان اللہ۔ اس بات پہ عمل کریں گے کہ نہیں؟ بولو ذرا زور سے۔ اور نہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، نہ تو یہ اچھی بات ہے، مجھے پتہ نہیں تھا لیکن یہ اچھی بات ہے۔ پریوا کے لوگوں اکھاڑا ہوتا ہے تو شریعت کی روشنی میں کرو، ناف سے لے کے گھٹنوں تک چھپاؤ اور اپنے بچوں کو پہلوان بناؤ۔ ارے کم سے کم موبائل تو چھوڑیں گے، موبائل پہ جو زندگی بدنام کرتے ہیں اس کا تو احساس ہوگا کہ یار ویکنس آ رہی ہے باڈی میں۔ عبد المتین صاحب کم سے کم کچھ تو فائدہ پہنچے گا۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے تیزی کے ساتھ کہ اے جوانوں، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو اپنے ماں باپ کی خوب قدر کرو۔ یہ کربلا کا پیغام اپنے دماغ میں بٹھا کر کے جاؤ یہاں سے، یہ پیغام ہے، اس کو ذہن میں بٹھا کر کے جانا میرے ساتھیوں۔ تم نے اس جوان کی داستان نہیں سنی ہے جس کی شادی کو 18 یا 17 دن ہوئے تھے؟ اماں نے جب کہا حسین پہ قربان ہو جا تو مسکراتے ہوئے اپنی جان حسین کے قدموں پہ قربان کر دی تھی۔ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ آج شہید اعظم کانفرنس میں تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے۔ ابھی مہرورہ شریف میں عرس تھا، وہاں پر رفیق ملت حضرت سید نجیب حیدر صاحب نے بہت زبردست پیغامات دیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ مہرورہ دعا کے لیے فون وہ کرے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، اور جو ماں باپ کی خدمت نہ کرتا ہو وہ دعا کے لیے فون نہ کرے۔ اور حضرت نے کہا کہ تمہارا سب سے بڑا پیر، سب سے بڑی مرشدہ سب سے پہلے تمہاری ماں ہوتی ہے، جس کے قدموں کے نیچے اللہ پاک نے جنت کو بسا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بہت اچھے نعرے۔ تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب ماں باپ کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ ماں باپ کا کہنا ماننے سے کیا ملتا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اسے دنیا میں محبتوں کا پیغام ملتا ہے، مرنے کے بعد حوض کوثر کا جام ملتا ہے۔ تمہارے قریب ہی کے رہنے والے تھے مرحوم سجاد نظامی صاحب، وہ 2 مصرے پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ماں باپ کے حوالے سے مجھے یاد آ گئے، آپ حضرات بھی سن لیجئے اور اس نیت سے سبحان اللہ بولیے کہ مالک اس کا ثواب ان کی روح کو عطا فرما دے۔ بولو آمین، بولو زور سے۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا۔ میں چاہتا ہوں سارے لوگ پڑھیں، جو ماں کی دعا لیں گے۔ تو آج سے یہ کام شروع کرو، آج سے اور ابھی سے۔ صبح کو جاؤ جہان آباد، پیلی بھیت، یہاں تک کہ کوٹھی تک بھی اگر جاؤ تو اپنے بوڑھے ماں باپ سے اجازت لے کے جاؤ، ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا کر کے جاؤ، باپ سے کہو ابا جی میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، تو جب تک پلٹ کے نہیں آئے گا ماں باپ کی دعا تیری حفاظت کرتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں باپ کی دعا کی برکت سے مالک تیری حفاظت کرے گا۔ مجھے 4 مصرے منورانہ کے یاد آتے ہیں، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی کم محبت ہے ماں باپ سے، نہیں بولو گے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ؟ ماں باپ کے نام پہ بولو سبحان اللہ۔ جب باپ بنو گے نا تو احساس ہوگا کہ باپ بننا آسان نہیں ہوتا۔
جب میری قوم کی بہن بیٹیاں سن رہی ہیں، جب ماں بنیں گی تو پتا چلے گا کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ منور رانا صاحب مل گئے لکھنؤ سے آتے ہوئے، میں نے کہا میں آپ کے اشعار پڑھ دیتا ہوں، مجھے ان کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں لیکن ماں کے بارے میں اچھی شاعری کرتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب آپ نے یہ 4 مصرے بہت اچھے کہے کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا تھا تو اپنی امی جان حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا کی قبر پہ جا کر کے آنسو بہائے تھے۔ یہ پیغام اس لیے دے رہا ہوں کہ تم میں سے کسی کی ماں کا سایہ اٹھ چکا ہو تو قبر سے واسطہ توڑ مت دینا، ہفتے میں 1 دن کم سے کم جا کے قبر پہ فاتحہ پڑھ لیا کرنا۔ والد کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ ایک جملہ، عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے نا، ڈاکٹر کہہ دے یہ چیز نہیں کھانا، اللہ کی قسم ہاتھ نہیں لگاتی۔ کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ اور جب ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے، تنویر بھائی ذرا سنیں، بڑی اچھی بات مجھے یاد آ گئی، یہ آپ کے خطے کے ہیں جوکھن پور کے، ہمارے امروہہ میں ایک زمانے سے ماشاءاللہ اور پرانے ناظموں میں شمار ہوتا ہے، بہترین نظامت کرتے ہیں اختصار کے ساتھ ماشاءاللہ، اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ڈیلیوری کا ٹائم، ڈاکٹر نے دیکھا سچویشن ڈیفیکلٹ ہے، ارے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سن جوان۔ پریوار والوں سے کہا ڈاکٹر نے کہ یا تو جچہ کو بچا لو یا بچہ کو بچا لو، ماں کو بچانا ہے تو بچہ نہیں بچے گا اور بچے کو بچانا ہے تو ماں نہیں بچے گی۔ ہے کوئی ایسی ہستی جو تیرے لیے اپنی جان دے دے؟ سگا بھائی بھی کچھ دیر کے لیے سوچے گا، کچھ دیر کے لیے تو سوچے گا، میں یہ نہیں کہتا جان نہیں دے گا، جبکہ اس ماں نے ابھی بیٹے کو دیکھا تبھی نہیں ہے، لیکن ماں کہتی ہے آدھی ہوش میں ہے آدھی بے ہوش ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری فکر نہ کرو میرے بچے کو بچا لو۔ یہ صرف ماں کا کلیجہ ہوتا ہے، کہتی ہے میرے بچے کو بچا لو۔ ہم نے ماں کو کیا دیا، باپ کو کیا دیا؟ ہم نے صبح سے شام تک کماتا ہے باپ، شام کو گھر پہ آتا ہے تھکا ہارا، جہان آباد سے آیا، پیلی بھیت سے آیا، ستار گنج سے آیا، دور دور سے بیچارہ کما کر کے آیا، اور شام کو تیرے چہرے پہ کھلی ہوئی مسکراہٹ دیکھتا ہے، باپ کی تھکان اتر جاتی۔ زندگی اگر ایک درخت ہے تو اس درخت کی جڑ کا نام ماں باپ ہے، اگر تم جڑ کو کاٹ دو گے وہ درخت کتنا ہی تناور ہو جائے، کتنا ہی سرسبز و شاداب ہو جائے، اگر جڑ نہیں رہے گی تو وہ درخت بھی نہیں رہے گا۔ جی جی اس لیے کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے ماں باپ کی سیوا کیا کرو۔ بازار سے سامان خرید کے لاتے ہو، پہلے ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھ دیا کرو، اپنے ماں باپ کی قربانیاں یاد کیا کرو۔ آئے لوگو اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھا کرو، پیار کیا کرو۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے اپنی ماں سے جسے محبت ہے، غور اس پہ تو کیوں نہیں کہتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، امام عالی مقام کی محبت میں آپ یہاں آئے ہو تو ان کی سیرت کی خوشبو لے کر کے جاؤ، ان کی محبت کا نور لے کر کے جاؤ، اپنے آپ کو سچے حسینی بنا لو۔ دنیا والے تمہارا کردار دیکھیں، گفتار دیکھیں، تمہاری رفتار دیکھیں تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں جب حسینی کا کردار ایسا ہے تو کربلا میں امام حسین کا کردار کیسا ہو۔ بہت اچھا، ذرا اونچا بولیے۔
ہو جائے گا. مولانا تنویر صاحب جی جی سنیے ذرا. جی عطا. کچھ نیک لوگوں کا گزر واہ واہ. ایک بستی کے پاس سے ہوا جہاں تھوڑے تھوڑے مکان تھے. کوئی مکان تھا, وہ جنگل ہی زیادہ تھا. وہ لوگ وہیں پہ رات کو رک گئے. قلیوبی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب رات میں وہ لوگ جب سو گئے تو ان کی آنکھ کھلی جس وقت, تو انہوں نے گدھے کی آوازیں سنی. کس کی؟ اور گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہوتی ہے. اگر گدھا بولے تو پھر کوئی سو نہیں سکتا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. وہ لوگ سو نہیں پائے. اب وہ باہر نکل کے دیکھتے تھے, یار گدھے کی آواز آتی ہے مگر گدھا نظر نہیں آتا. دن کا اجالا ہوا, پاس میں ایک جھونپڑی پہ نظر گئی. انہوں نے سوچا کہ یار یہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ رات میں آواز کیوں آ رہی تھی, کس کی آ رہی تھی. قریب میں پہنچے تو وہ مکان ایک بوڑھی عورت کا مکان تھا. جا کر کے اس کو اپنی بات بتائی تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ وہ جو رات میں تم نے گدھے کے آوازیں, جو بری آوازیں سنی, وہ کسی جانور کی آواز نہیں تھی. میرے مرے ہوئے بیٹے پر عذاب ہو رہا ہے, اسی کی آوازیں تھیں. اللہ. کیا مطلب؟ کہ میرا بیٹا جس کو میں نے بڑی دعاؤں سے مانگا تھا, جب وہ سمجھدار ہو گیا, بری سوسائٹی میں بیٹھنے لگا, شراب پینے لگا. پریوا میں اگر کسی سے یہ گناہ ہوا ہو, یہیں توبہ کر کے جائے. زندگی کا کچھ نہیں پتا کب زندگی آپ سے بے رخی کر دے. جی جی. بہت سارے لوگ دیکھے گئے کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. یار بڑھاپے ہی نہیں آتا, موت آ جاتی ہے. حضرت امام غزالی المتوفی 505 ہجری, آپ سے سوال ہوا کہ حضرت توبہ تو بڑھاپے میں بھی قبول ہو جاتی ہے. فرمانے لگے, نادان, بڑھاپا یقینی نہیں ہوتا, موت یقینی ہوتی ہے. بڑھاپے پہ توبہ کو مت ٹال, اگر بڑھاپا ہی نہیں آیا تو کیا ہوگا. کتنے جوان ہیں, میں نے ایسے جوانوں کے جنازے اٹھائے ہیں, ایسے بھینکر ایکسیڈنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ کلیل جوان جن کے بازوؤں میں بھی طاقت تھی, جن کے سینے کی مثالیں دی جاتی تھیں, جو زمین پہ اکڑ کے چلا کرتے تھے. ہم نے ایسے لوگوں کے جنازے اٹھائے ہیں کہ ان کا بھیجا پولو تھن میں بھر کے لایا گیا تھا. اللہ. موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا. بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا. جی جی صحیح. بڑھاپے پہ مت ڈالو توبہ کو. اگر کسی نے شراب کا جام پی لیا ہے, اسی طرح سے اگر کسی نے جوا کھیلا ہے, سٹا لگایا ہے, اور مجھے بتایا کہ کچھ جگہوں پہ ابھی رواج ہے آپ کے علاقے میں بھی کہ شادی ہوتی ہے تو ڈیجوں کے آکے ہمارے بچے جوان ریچوں کی طرح ناچتے ہیں. یار ہم کیوں ناچ رہے ہیں, دنیا ویسے ہی بہت نچا رہی ہے ہمیں. تو یہ ہنسنے کی نہیں, رونے کی بات. یہ ہنسنا سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا دنیا میں آج؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ارے کہاں سے کہاں پہنچ گئے تم. تمہارے حجاب پہ پابندی, تمہارے مدرسوں پہ اعتراض, تمہارے اسٹیٹس پہ اعتراض, تمہارے تشخص پہ حملے, مگر پھر بھی تم اپنی بہن بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی میں ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچ رہے ہو. ارے دنیا بھی اپنے ایوان میں بیٹھ کر کے وہ لوگ ہنستے ہوں گے کہ ان سے بڑا بے وقوف پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے, ہم ان کے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, اور یہ پھر بھی ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچ رہے ہیں. شادی نبی کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ تو سنت کا رنگ نظر آنا چاہیے, شیطان کا رنگ نظر نہیں آنا چاہیے. ہمارے علاقے میں نام سنا ہوگا آپ نے امروہہ کا, جہاں ہمارے مولانا تنویر صاحب پڑھاتے. ہمارے خطے سے ایک بارات گئی تھی امروہہ, اور ایسے ایک واقعہ تحصیل سوار کا بھی ہے ضلع رامپور میں, اور وہاں کا اور بھی بہت ساری جگہوں کے ہیں. بارات گئی, پوری رات سونے نہیں دیا محلے والوں کو. کسی نے آواز نکالی, خیریت نہیں. غریب آدمی کی تو اپنے مسلمانوں میں بھی کہاں قدر ہوتی ہے, جو کمزور ہوتا ہے اس کی سنوائی کہاں ہوتی ہے.
طاقتور کی سنوائی ہو رہی ہے، ایسا مت کرو۔ امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ صبر والوں کا محبت سے کلائی تھام لو، ان کا ساتھ دے دو، حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو۔ تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو۔ بابا سبحان اللہ بے شک بہت اچھا۔ وہ بارات گئی پوری رات طوفان بدتمیزی، جب بارات گئی تو اس میں بھی ناچتے ہوئے جا رہے تھے، ایسا بھینکر ایکسیڈنٹ ہوا کہ دولہا کا بھیجا بھی سلامت نہیں رہا تھا میرے ساتھیوں۔ اس لیے میں نے تم سے کہا ہے جوانی اس کو دیوانی مت بناؤ، قیامت میں اللہ پاک تمہیں اپنے دربار میں ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس بات کا جواب نہیں لے لے گا۔ بتاؤ جوانی گزاری کہاں ہے تم نے؟ بتاؤ جوانی کہاں گزاری ہے؟ بہت سارے لوگوں سے جواب نہیں دیا جائے گا، مگر ہاں کچھ جوان ہوں گے جو کہیں گے مالک جوانی ہم نے جلسوں میں گزاری ہے، تیرے نبی کا ذکر سننے میں گزاری ہے، اے میرے مالک جوانی ہم نے سجدوں میں گزاری ہے، تہجد کی نمازوں میں گزاری ہے، قرآن کی تلاوت میں گزاری ہے۔ مچل کے بولو ذرا زور سے سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ وہ جوان ماں کا نافرمان ہو گیا، بری سوسائٹی میں بیٹھنے لگا۔ ہم نے تم سے کہا تھا تم بھی اگر بری سوسائٹی میں بیٹھتے ہو چھوڑ دو بری سوسائٹی، اچھے لوگوں میں بیٹھا کرو، علماء کے پاس بیٹھا کرو، اپنے اماموں کے پاس بیٹھا کرو، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو۔ او یار بری سوسائٹی میں بیٹھے گا برا بن جائے گا، اچھوں میں بیٹھے گا انشاءاللہ اچھا بن جائے گا۔ یہاں جلسے میں جو بھی آیا ہے کچھ نہ کچھ تو سیکھ کے جائے گا، اور اگر وہ بری محفل میں جائے گا وہاں سے بھی گناہ ساتھ لے کر کے آئے گا، اچھوں میں جائے گا انشاءاللہ نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آئے گا۔ اسی طرح اس کا بوڑھا، اس کا جو جوان بیٹا تھا اس بوڑھی عورت کا، وہ شرابی بن گیا۔ ماں کہتی ہے رات کو شراب پی کے شام کو یا رات کو جب وہ واپس آتا میں اس سے کہتی میرے لال شراب مت پیا کر، یہ بری عادت ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھا کر بروں میں مت بیٹھا کر۔ تو میرا بیٹا مجھ سے کہتا تھا اے بوڑھی عورت تو گدھے کی طرح مت کہا کر مجھ سے۔ اپنی ماں کو گدھا کہہ کر کے بلاتا تھا، گدھی کہہ کر کے بلاتا تھا۔ ماں ماں ہوتی ہے، صبر کرتی رہی۔ ماں روتے ہوئے کہتی ہے ایک دن میرے دل سے بد دعا کے الفاظ یہ نکلے کہ تو مجھے گدھی کہتا ہے، خدا کرے کہ تو ہی گدھا بن جائے۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا، میری یہ بد دعا قبول ہو گئی، میرا بیٹا مر گیا، اور اب جب سے مرا ہے روزانہ قبر سے سورج غروب ہونے کے بعد اس کی قبر سے گدھے کی طرح آوازیں نکلتی رہتی ہیں۔ یہ تمہیں میں نے اس لیے سنایا ہے تاکہ تم بری سوسائٹی سے دور رہو، اپنے معاشرے کو پاک صاف کرو، اچھا کرو۔ میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ کی قسم کہ کوئی پریوا میں گزرے مثال دے کہ جلسہ بھی بے مثال ہوتا ہے اور یہاں پہ عمل بھی۔ سبحان اللہ بے شک۔ ابھی میں کہہ رہا تھا مولانا عبد المتین صاحب سے کہ ایسا اسٹیج بھی کہیں نہیں ملا ہوگا، جیسا اسٹیج آپ نے بنایا ہے ایسا اسٹیج بھی کہیں نہیں بنتا ہوگا ماشاءاللہ۔ اللہ کرے آپ شاد و آباد رہیں، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، اور اونچا بولیے نا سبحان اللہ۔ بس بھائیو جاتے ہوئے یہ بات اور کہوں گا کہ کربلا کی داستان ہمیں صبر کرنا سکھاتی ہے۔ اونچا بولیے کیا سکھاتی ہے؟ زور سے صبر کرنا۔ آپ کے بیٹے امام زین العابدین کی یہ بات سناؤں کہ امام زین العابدین کا جب انتقال ہو گیا اور ان کو نہلانے کے لیے غسال نے جب تخت پر، تو آپ کی پشت پر اور کاندھوں پر نشانات پائے گئے، وزن اٹھانے کے نشانات۔ غسال کو بڑی تعجب، اس پہ بڑی حیرت ہوئی۔ آپ کے خادم سے پوچھا گیا تو خادم نے بتایا کہ امام زین العابدین رات کے اندھیروں میں غریبوں میں جا کر کے راشن پہنچا کر کے آتے تھے،
کھانے کا سامان پہنچا کر کے آتے تھے۔ شہید اعظم کانفرنس کرنے والے ہمارے حسینی کمیٹی کے جیالو، تمہیں ایک کام اور سونپ کر کے جا رہا ہوں، موسم سردی کا شروع ہو گیا ہے، کچھ پیسہ جلسے والی اس چندے میں سے بچا ہوگا، باقی اور اکٹھا کرو، گرم گرم بلینکٹ خریدو، لحاف خریدو، اور اپنے پریوہ میں جو بیوہ عورتیں ہیں، بچے یتیم ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، نمائش کے لیے نہیں، اخبار والوں کو بلا کر کے نہیں، رات کے اندھیرے میں ان بہنوں بھائیوں بچوں کے گھروں میں جا کر کے وہ گرم کپڑے پہنچا دو۔ تو پلٹ کے نہیں آئے گا، میرے خدا نے چاہا تو اللہ پاک تجھے اپنے کرم سے اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ چونکہ امام زین العابدین نے یہ سبق دیا ہے، حضرت امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے، ایسے گھرانے جن گھرانوں کا خرچہ امام زین العابدین کی امداد سے چلتا تھا، وہ ایک دو گھر 10-20 گھرانے نہیں تھے، مولانا تنویر صاحب وہ 30-40 گھرانے نہیں تھے، آپ نے لکھا ہے پورے کے پورے 100 گھرانے تھے، جن گھرانوں کا خرچہ امام زین العابدین کی مدد سے چلا کرتا تھا۔ تو تم اگر ماننے والے ہو تو نعرہ لگانا اپنی جگہ ہے، مگر کردار اپنانا بھی تو اپنی جگہ ہے۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کسی پڑوسی کے بچے کی فیس جمع ہونے سے تو نہیں رہ گئی ہے، کسی پڑوسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ 4 مصرے سنتے چلو میرے بھائیوں، اور یہ 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، یہ 4 مصرے سنو میرے بھائیوں، کہ یہ 4 مصرے بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنے ذہن کی ڈائری پر نوٹ کر کے لے جاؤ کہ اپنے پڑوسی کو راضی رکھو اور اس کی مدد کر دو تنہائیوں میں، خیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، دیکھنا دنیا جھکے گی، خود تمہارے سامنے تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو۔ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو۔ امام زین العابدین 100 گھرانوں کا، یہ بات ہم نے اخبار والی اس لیے کہی کہ بعض لوگ 1000 کے 4 لحاف خرید کے لاتے ہیں اور غریب عورتوں کو لائن میں کھڑا کر کے اخبار میں فوٹو چھپواتے ہیں کہ فلاں سیٹھ صاحب نے غریبوں کو دان کیا۔ ابے او سیٹھ کی پوچھ، اللہ سے ڈر، نمائش مت کر۔ اگر وہاں پہ تیری بہن بیٹیاں کھڑی ہوتی فوٹو کھچواتا تو 250 روپے کے لحاف دے رہا اور غریبوں کی نمائش کر رہا ہے۔ میں نے ایک فیس بک پہ فوٹو دیکھا، ایک کمبل ہے 500 روپے کا اور 10 لوگ ہاتھ میں لے کے فوٹو کھچوا رہے ہیں۔ اب ایسی نمائش سے کیا فائدہ؟ اللہ سے ڈر، خاموشی سے جا کے غریبوں کی مدد کر۔